سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کے جز کو میں نے تلاوت کیا، اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سب مل کر آقا کائنات مدنی تاجدار رحمت پروردگار حضور سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ ہمیں انسان بنایا، اور اس خالق کے کائنات کا ہمارے اوپر یہ بھی بہت بڑا احسان کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ خالق کے کائنات نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور خالق کائنات نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، اور اس ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ 15واں روزہ رب کی عطا سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہوئے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، سحریوں کو، افطاریوں کو، نمازوں کو، تراویحوں کو، زکوٰۃ و فطرات کو، صدقات کو، خیرات کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج 15واں روزہ ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ 20ویں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے اعتکاف میں ایک بندہ یا بندے رب کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھا کرتی ہے۔ تو آنے والا جمعہ 22واں روزہ پڑے گا، تو اس لیے اسی جمعے کو اعتکاف کی فضیلت، اور اعتکاف کیوں ہوتا ہے، اعتکاف میں بندہ کیوں بیٹھتا ہے، اور اعتکاف قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ نے فرمایا عورتوں کے پاس نہ جاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اب اعتکاف کیوں رکھا، بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، کیوں بیٹھتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو حدیث پاک اللہ کے رسول ساری کائنات کے پیغمبر
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا کہ آپ نے پورے ماہ مبارک کا اعتکاف فرمایا، پہلے روزے سے 10ویں روزے تک پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا 10ویں روزے کی شام سے لے کر 20ویں روزے تک دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے پردے سے چہرہ مبارک باہر نکال کر صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، شب قدر نہ پہلے عشرے میں ہے نہ دوسرے عشرے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کے ذریعے وحی کے ذریعے یہ بات مجھ تک پہنچا دی کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے، اور میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم میں سے جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ تو معلوم چلا کہ بندہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ شب قدر کو پانے کے لیے بیٹھتا ہے، شب قدر کی تلاش میں بیٹھتا ہے، وہ بندہ شب قدر کو پا لیتا ہے جو اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی طرح کا اعتکاف ہے؟ اعتکاف 3 طرح کا ہے، اعتکاف کی قسمیں 3 ہیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت موقدہ اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب جس کا کرنا ضروری، بندہ نہیں کرے گا تو گناہ گار رہے گا۔ اعتکاف سنت موقدہ جس کو سنت کفایہ بھی کہا جاتا ہے، فرض کفایہ بھی کہا جاتا ہے، بستی میں ایک مسجد میں اگر ایک بندہ بیٹھ گیا تو پورے شہر کی طرف سے وہ ایک بندہ کافی ہے، کوئی گناہ گار نہیں۔ اگر بستی میں مسجد میں ایک بندہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پوری بستی والے گناہ گار، میدان قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اعتکاف واجب کب ہوتا ہے؟ اعتکاف واجب تب ہوتا ہے کہ جب بندے نے کوئی منت مانی، میری بات کو غور سے سننا اور سمجھنا، کوئی منت مانی، مرد ہو یا عورت کے لیے اعتکاف گھر کے اندر ہے، مرد کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے۔ اگر کسی بندے نے منت مانی کہ پروردگار میرا فلاں کام، کوئی بھی جائز کام، دنیا کا کوئی بھی جائز کام ہے، اس نے منت مان لی، کسی بھی طرح کا جائز کام کے لیے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا 4 دن یا 5 دن، اس نے زبان سے کہا، یہ دل میں ارادہ آیا، اس سے واجب نہیں ہوگا، اس نے زبان سے کہا الہ العالمین میرا فلاں یہ کام اگر ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرنا، وہ کام اگر ہو گیا تو اس پر 1 دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس نے اگر 2 دن کے لیے کہا تو 2 دن کا اعتکاف واجب ہوگا، وہ 10 دن کے لیے اگر کہا تو 10 دن کا اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اس نے اگر کہا رمضان کا اعتکاف کروں گا تو رمضان کا اعتکاف 10 دن کا واجب ہو جائے گا۔ اس نے کہا رمضان کے علاوہ میں کروں گا، رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے، وہ اعتکاف اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ واجب جو اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط ہے۔ اگر بندے نے 1 دن کا اعتکاف کے لیے منت مانی تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو وہ اس کا وہ واجب ادا نہیں ہوگا، اعتکاف مکمل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، سنت موقدہ، جو مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس کو سنت کفایہ، سنت موقدہ ہے۔ اس میں 10 دن کے لیے بندہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، یہ سنت موقدہ ہے۔ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی مغرب کی اذان کا وقت نہیں ہوا، اس سے پہلے بندہ مسجد میں آ گیا
اس نیت سے کہ میں 10 دن کا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا 10 دن کے لیے، یہ نیت لے کر آ گیا اور زبان سے اس نے کہا نویت سنت الاعتکاف، میں نے نیت کی سنت اعتکاف کی اللہ کی رضا کے لیے، زبان سے کہہ دیا، اس کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ یہ سنت موقتہ ہے۔ ایک ہے نفل، جس کو مستحب بھی کہتے ہیں، نفل اعتکاف، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ وہ بندہ جب مسجد میں چاہے آئے، جب مسجد میں آئے نویت سنت الاعتکاف کہہ لے، وہ بندہ جب تک مسجد میں رہے گا وہ اعتکاف میں رہے گا۔ نماز پڑھنے آ رہا ہے، مسجد میں قدم رکھا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی اور دل میں ارادہ کر لیا جب تک رہوں گا اعتکاف پہ رہوں گا، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نویت سنت الاعتکاف، مسجد میں دھستے ہی آپ نے کر لیا، نویت سنت الاعتکاف کہہ لیا، تو آپ کو اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو ذکر الہی کرو گے، قرآن کی تلاوت یا نماز پڑھو گے، اس کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، جتنا ملنا تھا وہ رب دے گا۔ لیکن صرف آپ نے نویت سنت الاعتکاف اتنا کہہ دیا تو آپ اعتکاف میں ہو گئے، تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ایکسٹرا الگ سے ملے گا۔ اب جب ہم مسجد میں داخل ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آئیں، قرآن پڑھنے کے لیے آئیں، جس اعتبار سے بھی آئیں، مسجد میں قدم رکھا اور نیت کر لی، یہ سنت نفل کی بات چل رہی ہے، یعنی اعتکاف نفل کی بات چل رہی ہے۔ جب بھی مسجد میں آئے آپ نے نیت کر لی اعتکاف کی، یہ نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ جب تک مسجد میں رہو گے آپ اعتکاف میں ہو، آپ مسجد سے باہر نکلے آپ کا اعتکاف مکمل ہو گیا، پھر مسجد میں آئے پھر نیت کر لی، پھر آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا، پھر مسجد سے نکل گئے آپ کا وہ اعتکاف مکمل ہو گیا۔ یہ نفل ہے، کوئی ایسا کر رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا تو گناہ گار نہیں ہے بندہ۔ لیکن ایسا اگر کر لیا جائے تو انشاءاللہ نیکیوں میں بڑا اضافہ ہوگا۔ ایک دن کے اعتکاف کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں، 3 طرح کا اعتکاف ہے۔ واجب، جس بندے نے یا عورت نے یا اللہ کے بندے نے منت مانی اعتکاف کی کہ میرا فلاں یہ کام اور کام جائز ہونا چاہیے، اس کا وہ کام ہو گیا تو اس پر وہ اعتکاف جتنا اس نے زبان سے بولا تھا، منت مانی تھی، وہ اتنا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے اور اس میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ دوسرا ہے سنت موقتہ، جو مسجد میں بیٹھا جاتا ہے۔ تیسرا نفل، جب بھی آپ مسجد میں آؤ نیت کر لو وہ آپ کا نفل۔ یہ 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اب بندہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ پہلے تو اعتکاف کی فضیلت سن لیجیے کہ اعتکاف میں جو بیٹھا جاتا ہے وہ کس لیے؟ شب قدر کو پانے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ بندہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ آپ جانتے ہو کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو رب کا کرم ہے، رب کا کرم ہے۔ حبیب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، یہ رب کا ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ احسان اس خالق کے کائنات کا کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ تمام نبیوں کا سردار ہے، خالق کے کائنات کا حبیب ہے۔ ہم اگر شکر ادا کرنا چاہیں نا زندگی بھر، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور یہ جو کچھ ہمیں ملا وہ ہمارے نبی کے صدقے کی وجہ سے ہمیں ملا۔ شب قدر ہمیں ملی، اس امت میں اگر نہیں ہوتے تو یہ ہمیں فضیلت نہیں ملتی۔ یہ فضیلت جو ہے وہ اس امت کو کس وجہ سے ملی؟ نبی کی وجہ سے۔ اس امت کا مرتبہ اتنا کیوں؟ نبی کی وجہ سے۔ تو ہم رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہی کم ادا نہیں کر سکتے تمام زندگی۔ شب قدر 1 مہینوں سے افضل ہے، بندہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000
مہینوں سے افضل شب قدر. اب شب قدر 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یہ 5 طاق راتوں میں علماء فرماتے ہیں 5 طاق راتوں میں جو ہے شب قدر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر علماء کا جو اتفاق ہے وہ 27ویں شب کے لیے. اب اعتکاف میں بندہ بیٹھ گیا تو اعتکاف کا معنی ہے دنیا داری کو چھوڑ دینا. دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا, اب اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ سے لو لگا رہا. بندہ دنیا داری کو چھوڑ گیا اور دنیا داری کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا صرف رب کی رضا کے لیے. اب اس کو کوئی کام نہیں. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بندے کو دنیا کا خیال اگر آئے تو اس کو نکالے, درود پاک پڑھے, قرآن پاک پڑھے, صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھنا چاہیے بندے کو, کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت, قرآن پاک یا دعا, یعنی ہر وقت وہ باوضو رہنا چاہیے اور زیادہ تر وہ ذکر الہی میں رہے. جس طریقے سے بھی کرے, نمازیں پڑھے, نفل نمازیں پڑھے, قضا نمازیں پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے اور دنیاوی خیالات سے دور رہے. لیکن آج کے دور میں ہم نے اعتکاف والوں کو دیکھا, اعتکاف کو ہم نے بڑا ایک آسان سمجھ لیا. آسان نہیں ہے. نماز پڑھانا بہت آسان ہے, امامت کرنا بہت آسان ہے. سب لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے, ہم آگے کھڑے ہو گئے, نیت کی ہم نے 2 رکعت نماز جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے. تمام قوم کا امام, اگر امام قوم کا امام ہونے کی نیت نہ کرے مقتدیوں کی تو نماز سب کی ہو جائے گی, لیکن امام کو جو تمام مقتدیوں کے برابر ثواب ملتا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا. تو نماز پڑھانا اتنا آسان ہے. ظاہر میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی, ثنا پڑھا, قرات شروع کر دی, سورت پڑھ لی, اللہ اکبر کہا, سجدے رکوع کر لیے, سلام کر دیا, 2 رکعت ہو گئی. بہت آسان ہے. لیکن اس کی حقیقت اگر اٹھاؤ گے نہیں, یہ تو ہم جیسے نااہل ہیں کہ مصلی پر کھڑے ہو کر سمجھے احساس نہیں ہوتا. اب بزرگان دین کی زندگیاں اٹھائیے. حضور صلی اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ مراد آبادی جنہوں نے تفسیر نہیں بھی لکھی, آل رسول تھے آپ, سید اولاد رسول. مفتی احمد یار خان آپ کے شاگرد اور خلیفہ فرماتے ہیں کہ کتنی مرتبہ میں نے اپنے استاد محترم پیر و مرشد کو دیکھا کہ نماز پڑھاتے ہوئے ہچکی نکل جاتی, رونے لگتے. کئی بار میں نے پوچھا, سرکار آج آپ کو کس بات نے رلایا؟ کہا بیٹا جب میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے نہیں یہ سارے مقتدی سارے لوگ اپنی اپنی نمازوں کا میدان قیامت میں حساب دیں گے اور تجھے ان سب کی نماز کا حساب دینا پڑے گا. ذرا خیال کرنا, ہوشیار ہو جانا. نماز پڑھانا اتنا آسان نہیں, بڑا مشکل ہے, کیونکہ میدان قیامت میں سب کی نمازوں کا حساب دینا. آپ لوگ تو کھڑے ہو گئے پیچھے سے امام کے, اس کا حساب ہمیں دینا اتنا کٹھن ہے, کیونکہ آپ سب نے متفق ہو کر ہمیں ایک نمائندہ بنا دیا اور اتنی افضل عبادت, افضل العبادات, جو عبادتوں میں سب سے افضل ہے, عبادتوں کی سردار نماز ہے, اتنی افضل عبادت نماز. صفحے بنا لیجیے, ایک بار کھڑے ہو کر صفحے بنا لیجیے. جگہ یہ پر ہے, 1-2 لوگ آئیں گے بس, ورنہ جگہ پر ہے. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے سے آگے آ جائیں.
پیچھے سے آگے آ جائیں, بیٹھ جائیں, اپنی سب میں بیٹھ جائیں. ایک دو آدمی باقی سارے لوگ مل کے بیٹھ رہے, اتنی جگہ خالی نہیں ہے, تھوڑے جہاں جگہ خالی ہو لوگ آگے آ جائیں, بیٹھ جائیں. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی, ہم مسجد میں حاضر ہوئے. خالق کائنات ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. تو اتنی افضل عبادت. اچھا آپ لوگ کتنا یقین کرتے ہیں, آپ لوگ ایک امام پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز, ایک چیز کی قیمت نہیں ہے, آدمی بندہ کسی کو بھی دے دے گا, لیکن جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی وہ آدمی اس چیز کو ہر بندے کو نہیں دے گا, اس کو دے گا جس پر بھروسہ ہوگا. تو نماز افضل العبادات, نماز تمام عبادتوں کی سردار, نماز سے اچھی عبادت نہیں. تو اتنی اچھی عبادت اور آپ نے سپرد کر دی ہمارے. آپ لوگ اتنا بھروسہ کرتے ہو, اتنا یقین کرتے ہو ہم پر, اتنا اعتماد ہے ہماری ذات پر, ہمارے اوپر, کہ اتنی اچھی عبادت پیچھے کھڑے ہو گئے اور ہمیں شکر کر دیا, ہمیں نمائندہ بنا دیا. اتنا بھروسہ, اتنا یقین. اس یقین کو ہمیں دل میں رکھ کر یہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے, اور صحیح طریقے سے جو مسائل ہیں اللہ معاف کرے. میں رب کی بارگاہ میں پہلے توبہ کرتا ہوں, میں برائی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, میرا رب مجھے معاف کرے. رمضان کا مہینہ ہے, روزہ ہے, برائی کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی کم علمی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان جو امام کم علمی کی وجہ سے نمازیں پڑھاتے ہیں, خود اپنی آنکھ سے میں نے دیکھا کہ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب جب امام کی نماز ٹوٹ گئی تو سب کی نماز ٹوٹ گئی. آپ لوگوں نے تو پیچھے اس امام کی نیت باندھ لی, میدان قیامت میں آپ لوگ تو اماموں کا دامن پکڑ لو, امام حساب دے گا. روایت میں آتا ہے کتنے امام ایسے ہوں گے کہ مقتدی پیچھے ہوں گے, امام بھاگتے ہوں گے پیچھا چھٹانے کے لیے. پیچھا کیسے کٹائیں, نماز کا حساب کیسے دیں. اور روایت میں آتا کتنے امام ایسے بھی ہوں گے جو خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے مقتدیوں کو بھی ساتھ انشاءاللہ جنت میں لے کر جائیں گے. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس بندے نے ہمارے اوپر اتنا اعتماد کیا, اس کے یقین کو, اعتماد کو مکمل طور پر ہم ادا کریں, صحیح طریقے سے ہم لوگ نماز ادا کریں. اور جو مسائل ہیں نماز پڑھانے کے, واجبات ہیں, مفسدات نماز ہے, وہ ہر نماز پڑھانے والوں کو وہ سارے مسائل معلوم ہونے چاہیے. کس وجہ سے سجدہ سہو ہوگا کہ نہیں ہوگا, نماز ایسے ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی, سارے مسائل معلوم ہونے چاہیے, تب بندہ مصلی پر کھڑا ہو. اب ایک بات میرے ذہن میں اور آ گئی, اتنا یقین کرتے ہو, اتنا اعتماد کرتے ہو امام پر کہ سب سے دنیا کے اندر عبادتوں میں سب سے قیمتی چیز اس امام کے سپرد کر دی, سب سے قیمتی چیز. تو باقی جو باتیں بچی وہ تو سب نیچے بچی. تو جس بندے پر اتنا بھروسہ کرتے ہو کہ نماز جیسی عبادت میں اس کو تم نے مالک بنا دیا, تو پھر باقی جو باتیں بچی پھر ان میں یقین کیوں نہیں کرتے. اب یہاں ایک پر میں سوال خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, جواب بھی میں دوں گا. اب سوال یہ ہوتا ہے, یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں نے عرض کر دیا, موضوع تو کچھ اور تھا, اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کرتا ہوں, کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ویڈیو کے ذریعے اپنی قوم تک پہنچانی ہوتی ہیں, تو اس لیے یہ بات آگے پہنچے گی یوٹیوب کے ذریعے. تو جو بندہ سنے گا اس پر عمل کرے گا تاکہ میری بات میری قوم تک پہنچے. اگر ایک نے بھی سن کر عمل کر لیا اور اس کے عمل کو میرے رب نے قبول کر لیا تو مجھ جیسے گناہگار کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا.
اتنا یقین، اتنا بھروسہ کیا، پھر بعد کی باتوں پر بھروسہ نہیں، یقین نہیں۔ اب سوال اٹھ سکتا ہے، میں خود سوال کروں گا، اس لیے بھروسہ نہیں، بعد کی باتوں پر ہو سکتا ہے غداری کر جائے، ہو سکتا ہے کہ دھوکہ دے جائے، یا بات صحیح نہیں ہو، جو کہہ رہا ہو امام، جو کر رہا ہو وہ صحیح نہیں ہو۔ تو جو بندہ نماز میں دھوکہ نہیں دے سکتا، نماز ظاہری عبادت ایسی ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہو، اور نماز کے اندر کتنے مسائل ایسے ہیں جو سجدہ صاحب ہمیں کرنا پڑتا ہے، آپ کو معلوم نہیں۔ شاید کل کی رات میں نے فکروں میں سجدہ صاحب کیا تھا، کل کی رات میں نے فکروں میں سجدہ صاحب کیا، آپ کو تو معلوم نہیں کیوں کیا۔ اگر میں نہیں کرتا آپ کو تو معلوم نہیں، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں۔ ایک روز اور تراویحوں میں نے تراویحوں کے اندر سجدہ صاحب کیا، تو کتنی غلطیاں ایسی ہیں جو مقتدی سمجھ جائیں کہ امام سے غلطی ہو گئی، اور کتنی غلطیاں ایسی ہیں کہ مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، سجدہ صاحب ہو جائے گا اور نماز ٹوٹ بھی جائے گی۔ تو جو بندہ ان باتوں کو صرف رب جانتا ہے، رب دیکھ رہا ہے یا پھر کرنے والا جانتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، جب ان پر وہ عمل کرتا ہے، رب کے خوف سے ڈرتا ہے، تو جو بندہ نماز میں گڑبڑ نہیں کر سکتا اپنی قوم کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ بندہ، اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے، بعد نماز بھی قوم کے ساتھ میں غداری تو کسی کے ساتھ میں بھی جائز نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر، یا دھوکہ دینا، غداری کرنا، غلط راستہ دکھانا۔ تو جو بندہ نماز میں غلط نہیں کر سکتا قوم کے ساتھ میں، وہ بعد میں بھی نہیں کر سکتا۔ میری بات شاید سمجھ میں سب کے آ گئی ہوگی، اب تمام لوگ سمجھدار ہیں۔ درود پاک پڑھیں اور اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں۔ جمعے کا روز ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 1 روپے کے بدلے میں 70 گنا بڑھ کر بلکہ 700 گنا بڑھ جائے گا۔ آپ 10 روپے ڈالو گے تو میرے انداز میں 7000 روپے کا ثواب ملے گا، 20 روپے ڈالو گے تو 14000 ہو جائیں گے، 50 روپے ڈالو گے، اور یہ بھی رب کا کرم ہے، اور آپ لوگوں کو بڑی ہمت ہے اور بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے، بندہ 11 مہینے کماتا ہے اور 1 مہینے میں بندہ خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، ہر دروازے پر 2 4 نہیں 10 12 15 مانگنے والے آتے ہیں، اللہ کے نام پر دے دو، بندہ ان کو بھی دیتا ہے، چندہ کرنے والے آتے ہیں، بندہ ان کو بھی دیتا ہے، کسی کی امداد بھی کرتا ہے، مسجد کی جھولی میں ہر جمعے کو بھی ڈالتا ہے۔ پھر ایک کام اور ہے جو اس میں بھی بندہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ اماموں کے لیے سلامی ہے۔ کسی جگہ پر پتہ چلا کہ تب 1 لاکھ 1.5 لاکھ کوئی بلٹ دے رہا، کوئی موٹر سائیکلیں دے رہا، یہ ساری ہمتیں، یہ برکتیں، ہر ماہ مبارک میں اتنا خرچ کرتے ہو، محنت کم کرتے ہو، کماتے کم ہو، اور خرچ ہر مہینے سے زیادہ کرتے ہو، یہ سب برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبتوں کو، ان برکتوں کو خالق کائنات سلامت رکھے، اور ہماری ہر نیکی کو، ہر پیسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا، اعتکاف میں جب وہ بیٹھا تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے نوجوان لڑکے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، موبائل پاس میں ہیں، 3 بچے 3 لڑکے اعتکاف میں ہیں، ان کے جو ساتھی دوست وغیرہ ہیں وہ نماز میں آئے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے، اب تو گفتگو چل رہی ہے، جبکہ منع ہے۔ اس لیے منع ہے، پردہ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک روایت سنی کہ اللہ کے رسول نے پورے ماہ مبارک کا اعتکاف کیا، اور 20ویں روزے کی شام کو پردے سے چہرہ مبارک باہر نکالا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا تو پردہ کر کر نبی نے یہ درس دے دیا اور پیغام دے دیا امت محمدیہ کو کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے تو وہ پردے کے اندر ہو جائے، اس لیے کہ لوگ آئے جائیں، یہ دنیا والے ہیں، یہ دنیا داری نبھا رہے ہیں،
وہ صرف دنیا داری سے الگ ہو گیا، اس کی لو دنیا کی طرف نہیں ہے، اپنے رب کی طرف ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے امام مقتدیوں نے سب کچھ اس کو اوپر سونپ دیا، ایسے ہی معتکف ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا پوری بستی کی طرف سے ایک نمائندہ وہ بندہ ہوتا ہے، پوری بستی والوں کی طرف سے وہ نمائندہ ہوتا ہے، وہ چنندہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ اس بندے کو چنا اور تمام بستی والوں نے اس پر بھروسہ کیا کہ تو اعتکاف میں بیٹھ ہماری سب کی طرف سے، اور لو لگا اپنے رب سے۔ اور فرمایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہے جیسے دھرنا دینے والا ہے۔ یہ بات کس کی ہے؟ پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں میں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، مسجد میں پڑاؤ کا مطلب جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، جو اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں آ کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، چوکھٹ پر آ کر سر رکھ دیتے ہیں اور اپنی مانگیں لا کر رکھتے ہیں، اپنی قوم کی، اپنی بستی والوں کی سب کی مانگیں اپنے رب کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے تمام مسلمانوں کے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں میں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے، ان کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اس بات فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ صرف مسجد میں رہے، دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، نہ موبائلوں سے کوئی مطلب نہیں۔ 10 دن کے لیے موبائل بھی سوئچ آف کر کر گھر میں رکھ دو، صرف 10 دن ہم لو لگائیں گے اپنی رب سے، مانگیں گے اپنی رب سے، اور ہمیں اپنی پوری بستی کے لیے دعا، مریضوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، جائز کاروباروں کے لیے، برکتوں کے لیے، جس چیز کے لیے ہم دعا مانگیں گے ہماری دعا قبول ہوگی۔ مسجد میں تمام نمازیوں میں سب سے افضل جو نمازی ہوتا ہے وہ معتکف ہوتا ہے، یعنی اعتکاف میں بندہ جو بیٹھتا ہے تمام نمازیوں میں وہ سب سے افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت نیکیوں میں ہوتا ہے اور وہ دنیا داری سے باہر ہوتا ہے۔ تو مسجد، اب مسجد کتنی ہے؟ جتنی مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وضو خانہ ہے، لیٹرن پیشاب ہے۔ کن چیزوں کے لیے جو ہے اعتکاف کرنے والا باہر نکل سکتا ہے؟ وضو کرنے کے لیے، وضو ٹوٹ گیا تو وضو اگر 4 مرتبہ بھی اس کو ضرورت پڑے، وضو توڑنے کی اس کو حاجت ہے، باہر جائے وضو توڑ کر وضو کر آ جائے۔ لیٹرن پیشاب کے لیے جائیں، صرف لیٹرن پیشاب کے لیے، ایسا نہیں وہ کھڑا ہو گیا باتیں کر رہا ہے، اگر کھڑا ہونے کے بعد باتیں کرنا شروع کر دی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ 2 لوگ 4 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم کھڑے ہو گئے سننے کے لیے، ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہم جائیں گے صرف جس کام کے لیے گئے وہ کام کر کر واپس آ جائیں گے۔ ہاں، مسائل پوچھنے کے لیے، دین کی بات کوئی بتانے کے لیے، کسی سے پوچھنے کے لیے ہم کسی سے بھی بول سکتے ہیں۔ یہاں تک دیا اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کے گھر پر بچے ہیں، وہ کوئی سامان ایسا ہے جو بیچ سکتا ہے اپنا کوئی مال، اور کوئی خریدنے والا ہے تو وہ وہاں پر اس سے بات کر کر بیچ سکتا ہے۔ اپنے گھر پر کوئی سامان رکھا اس کا بیچ سکتا ہے، وہ اتنے روپے کا ہے، اتنے روپے کلو ہے، آپ اتنے کلو لیا نا، گھر پر پیسے دے دیجیے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ بنا ضرورت کے مسجد سے باہر نکل گیا، جان کر نکلا ہو یا بھول کر نکلا ہو، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اعتکاف کرنے والوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو پوری بستی والوں نے جو نمائندہ بنایا تھا اس کے ذمہ دار تم تھے۔ اگر نماز ٹوٹ گئی تو پورے نمازیوں کی نماز کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ جیسے آپ لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، تو آپ کے اعتماد کو ہم ایسا مکمل پورا رکھیں کہ میدان قیامت میں جب حساب و کتاب ہو تو ہم کھڑے ہو جائیں اور نمازوں کی
بھی آپ کا حساب و کتاب دیں آپ کی نمازوں کا رب کی بارگاہ میں، تو ان نمازوں کا صلہ ہمیں بھی ملے اور آپ ہمیں دعا دو تو مقتدیوں کی دعاؤں سے ہم جیسے گناہگار اماموں کی بھی بخشش ہو جائے۔ تو جب نمائندہ بنایا تو اس کو کام کو پورا مکمل طور پر انجام دینا ضروری ہے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا، اس کا ثواب کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتکاف 3 قسم کا ہے۔ اعتکاف کس لیے کیا جاتا ہے؟ شب قدر کو پانے کے لیے۔ اعتکاف میں بندہ بیٹھنے والا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ دنیا داری کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے، رب کی بارگاہ میں پڑاؤ ڈال لیتا ہے، دھرنا دے دیتا ہے، ایسے کہہ لیجیے، عام بھاشا میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ رب کی بارگاہ میں آ کر دھرنا دے دیتا ہے، مولا مجھے چاہیے، میری مانگیں یہ ہیں، اپنی مانگیں رکھے اپنی رب کی بارگاہ میں، رب اس کو دے گا، اس کو عطا کرے گا، کیونکہ وہ دنیا داری کو چھوڑ کر اپنے رب پر بھروسہ کر کر آیا ہے۔ رب نے حکم دیا، آیا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور کوئی مریض ہے، کوئی پریشان حال ہے، آئے چپکے سی، امام صاحب سے کہے یا اس سے کہے میرے بھائی ذرا دعا کرنا۔ ایک چیز اور خیال رکھیں، اپنے یہاں پر ایسا نہیں ہے لیکن بہت جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ پوری بستی کا مہمان ہوتا ہے۔ جیسے پوری بستی کا مہمان ایک امام ہے، اسی طریقے سے وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ پوری بستی کا مہمان ہے۔ اگر اس کو کھلاؤ گے تو ثواب ملے گا، اس کو پلاؤ گے ثواب ملے گا، اس کو اس نیت سے کھلاؤ گے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ مہمان ہے۔ وہ بندہ صرف رب کی رضا کے لیے بیٹھا ہے اور تم اس کے لیے کھانے کے لیے لے کر جاؤ گے، اور اس نے اگر اس کھانے کو کھا کر دعا کر دی، تمہارا بھی بیڑا پار، اس کا بھی بیڑا پار۔ تو وہ مہمان ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہمارے علاقے میں کہ دعوتیں ہوتی ہیں، دعوتیں جو بندہ بیٹھا اعتکاف میں اس کے گھر سے کوئی نہیں، حضرت کو نہیں لے کر آنا، دعوت ہو رہی ہے، فسیری میں لے کر آؤں گا، فلاں دن شام کو میں لے کر آؤں گا، پہلے ہی 10 دن کا بک کر دیا لوگوں نے، اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے بندے کو ہم نے کھانا کھلایا، ہمارا نمبر آ گیا، ہم قسمت والے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے کوئی پرواہ نہیں، احساس کرو، اس چیز کا احساس کرو، کیونکہ وہ بندہ اگر دعا کر دے تو جو مانگے گا اپنے رب سے وہ دیا جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر اعتکاف مکمل صحیح طریقے سے ادا کر لے، صرف اس کی 2 باتوں کا خیال رکھے، کیا؟ دنیاوی خیال سے الگ رہے، آئے تو نکالتا چلا جائے، اور مسجد سے بنا ضرورت کے باہر نہ جائے، اعتکاف کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اس کا ثواب یہ ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں سید الشہداء، شہید اعظم، نواز رسول، نوجوان جنت کے سردار، جو تمام جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے نانا جان نے فرمایا، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا، اس کے لیے 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر لمحہ ہر گھڑی عبادت میں ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی عبادت میں، وہ کھا رہا ہے عبادت ہے، وہ پی رہا ہے عبادت ہے، وہ سو رہا ہے عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سو گیا رات کو عبادت کر کر، سو رہا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ بندہ عبادت میں ہے۔ کتنی بڑی شان ہے اس بندے کی۔ تو اعتکاف میں جب بیٹھو تو اس کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ عورتیں بھی گھر کے اندر اعتکاف کریں، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو یہ چاہیے کہ گھر کے اندر ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے ہر مسلمان کے گھر کے اندر، جو اسلام کا طریقہ ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جو نماز پڑھنے کی ہو۔ ہم ہر جگہ متعین کر لیتے ہیں کسی خاص کام کے لیے، اس سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے
کہ ہمارے گھروں میں مکانوں میں ایک جگہ ایسی مقرر ہو جو صرف نماز پڑھنے کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہو، ایسی جگہ۔ اب اگر کسی کے مکان میں نہیں ہے تو اب رمضان میں اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اعتکاف میں بیٹھے، بہت اچھی بات ہے۔ مکان کے اندر ایک جگہ وہ مقرر کر لے کہ اسی جگہ میں نماز پڑھوں گی، یہاں پر میں یہ بات جو ہے اعتکاف کروں گی، ایک کمرے کے اندر ایک جگہ مقرر کر لے، تو جتنی جگہ وہ مقرر کرے گی وہ اتنی جگہ اس کے لیے مسجد بنا دی جائے گی، یعنی اس کے لیے وہی مسجد ہو جائے گی۔ حاجت سے باہر آئے، باقی اسی کے اندر اللہ اللہ کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو بندے کو مسجد میں بیٹھنے والے کو ملے گا، کیونکہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، گھر میں بیٹھ سکتی ہے، تو اللہ اس کو بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا جو بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے۔ تو یہ اعتکاف ہے۔ اب اعتکاف 2 بندے، 4 بندے، 6 بندے، جتنے چاہو بیٹھو، ہر بندے کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہر بندہ بیٹھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ایک تو اس سے دل صاف ہوتا ہے، دنیا کے خیالات سے آدمی باہر آتا ہے، اور بندہ جتنا رب کی عبادت میں لگتا ہے، جتنا رب کی عبادت میں لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں، اب تک میں کھڈے میں تھا، اب تک میں غافل تھا، لیکن اب جو میں آیا وہ صحیح جگہ پر آیا۔ آپ 8 دن نہیں تو 1 دن، سچے دل سے بتا رہا ہوں میں، یا دن میں کوئی بھی کام، صرف ایک کام جس کا میں نے خود تجربہ کیا ہے، وہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ دن میں ایک کام کرو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کام کرو، کسی جانور کو ایک روٹی کھلاؤ، کسی کو غریب کو ایک گلاس پانی پلاؤ، کچھ بھی کام کر دو، صرف نیت ہونی چاہیے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بس دل میں یہ ارادہ کر لینا، دل کو بڑا سکون ملے گا، بڑا سکون ملے گا۔ جب ایک کام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے رب کی رضا کے لیے، تو جو بندہ 5 وقت نماز رب کی رضا کے لیے پڑھے اور صرف ذہن میں یہ ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کے دل کو کتنا سکون ملے گا۔ اور جو بندہ 10 دن اعتکاف میں رہے اور دنیاوی خیالات سے باہر رہے، صرف اس کی نظر میں یہ رہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کی لو رب سے لگ جائے، تو بندے کی حالت یہ ہو جائے گی کہ جب بندہ دعا مانگے گا، دعا قبول ہوگی، اور بندے کو لگے گا کہ اب تک میں جو تھا تو غفلت میں تھا، نہیں، جو چاشنی، جو مزہ، جو لذت رب کی عبادت میں ہے، وہ لذت کسی چیز میں نہیں، جو لذت رب کی عبادت میں ہے وہ لذت کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر محبت سے ہم لوگ نیک عمل کریں تو ہمیں لذت کا احساس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں جو ہے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری ان نیکیوں کو میری بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کرنے والوں کو صحیح طریقے سے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا جو غلطی ہوئی خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔